میں یہاں پر اس لیے آیا ہوں تاکہ میں کچھ جو زندگی کا مختصر سا وقت اللہ نے ہم تمام کو دیا ہے، میں اپنی زندگی کے وقت کو اتر پردیش بلکہ پورے ملک میں مسلمانوں کی ایک سیاسی قیادت کو بنانے میں اپنا وقت لگا رہا ہوں۔ مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے، مجھے آپ لوگوں کی دعاؤں کی ضرورت ہے۔ اگر کوئی اسد الدین اویسی سے اتفاق نہیں رکھتا، اگر کوئی اسد الدین اویسی سے نفرت بھی کرتا ہے، تو میں ان نفرت کرنے والوں سے جو مجھ سے اتفاق نہیں رکھتے، میں ان سے بھی اپیل کر رہا ہوں کہ میں مسلمانوں کا لیڈر نہیں ہوں، نہ میری کوئی خواہش ہے مسلمانوں کا لیڈر بننے کا۔ میری ایک ہی خواہش ہے کہ اس ہمارے وطن عزیز کو، جس کو ہمارے بزرگوں نے اپنے خون سے سینچا، جس کو ہمارے معزز علماء کرام نے انگریزوں کے خلاف جہاد کا فتویٰ دے کر اپنی جانوں کی عظیم قربانی کو دی، یہ سرزمین پہ جہاں پر چپے چپے پر ہمارے اسلاف کی نشانیاں ہیں، یہ وہ سرزمین ہے جہاں پر ہم نے جہاں بانی اور حکمرانی کی۔ آج اگر اسی سرزمین پر اگر ہمارے خون کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے، ہمارے بچوں کے روشن مستقبل کی اہمیت نہیں ہے، آج اسی سرزمین میں ہمارے لیے اسکول نہیں کھولے جاتے، ہمارے بچیوں کے لیے تعلیم کا مؤثر انتظام نہیں کیا جاتا، آج اسی سرزمین پر جہاں پر ہمارے بزرگوں نے جہاں بانی اور حکومت کی، جہاں پر انہوں نے علم کی شمع کو جلایا، آج اسی سرزمین پر ہم کو انصاف کے لیے بھیک مانگنا پڑتا ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میں ان تمام حضرات سے اپیل کر رہا ہوں کہ مجھے مت دیکھو، آپ ان مسائل پر نظر ڈالیے، اور اگر یہ مسائل سچ ہیں، اگر یہ ناانصافی ہو رہی ہے، تو پھر آپ نے اپنے آپ میں ایک تبدیلی پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ آپ یاد رکھیے، جب تک آپ بھارت میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو نہیں بنائے گا، جب تک بھارت میں مسلمان اپنے ووٹوں سے اپنے نیتاؤں کو نہیں بنائے گا، اس وقت تک مسلمانوں کو شکایت کرنی پڑتی رہے گی، اس وقت تک مسلمانوں کی آنکھ میں آنسو آتے رہیں گے، اس وقت تک مسلمان نوجوان جیل میں اپنی جوانی کو برباد کرتا رہے گا۔ آج آپ کو فیصلہ کرنا ہے کہ کیا ہم وطن عزیز میں بھیک مانگیں گے، کیا ہم وطن عزیز میں نام نہاد سیکولر پارٹیوں کے ان کے دفتر پر جا کر ان سے بھیک مانگیں گے کہ ہم کو ہمارا حق دو؟ میں آپ کو صرف ایک ہی بات بتانے آیا ہوں کہ ہم کو اگر بھیک مانگنا ہے تو اللہ سے مانگنا ہے۔ اللہ ہمارے لیے کافی ہے، اللہ ہمارے لیے کافی ہے۔ حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ اگر ہم کو اپنا حق حاصل کرنا ہے، متحد ہو جاؤ، اپنے اپنے مسلک پر ضرور چلو، مگر یاد رکھو، میں بار بار اس بات کو کہہ رہا ہوں کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہمارا رہے گا، مگر ہمارے اس ملک میں جو اندھیرا چھا چکا ہے، یہ رات بڑی لمبی رہنے والی ہے۔ میں آپ کو مایوس کرنے کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، میں آپ کو حقیقت بتا رہا ہوں۔ میں آپ کے سامنے کھڑے ہو کر کوئی سبز بال نہیں دکھا رہا ہوں، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں، میں بھی ایک انسان ہوں جس میں بہت سی کمزوریاں ہیں، مگر اللہ نے جو مجھے قابلیت دی، جو اللہ نے مجھے سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ سکھایا، جو میں نے اپنے بزرگوں کے پیروں کے پاس بیٹھ کر دین اور سیاست کو سیکھا، میں اس تجربے کی بنیاد پر آپ کے درمیان میں کھڑے ہو کر اپنے دل میں چھپے ہوئے اس غم کو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی طاقت بننا پڑے گا، تبھی بھارت مضبوط ہوگا، تبھی بھارت کی جمہوریت مضبوط ہوگی، تبھی مسلمانوں سے انصاف ہوگا۔ تو آپ مجھ سے اتفاق نہیں رکھ سکتے، میں آپ کو سلام کرتا ہوں، آپ مجھے پسند نہیں کرتے، میں آپ کی عزت کرتا ہوں۔ اس قوم کے سامنے، بھارت کے مسلمانوں کے سامنے اسد الدین اویسی کی کوئی اہمیت نہیں ہے، مگر میں جو کچھ کہہ رہا ہوں،
جو کچھ میری دیوانگی اپنی زبان سے آپ کے سامنے کہہ رہی ہے، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کر لو، اس دیوانے کی چند باتوں پر غور کرو ٹھنڈے دل سے، اور اللہ سے دعا کرو، اور اللہ سے دعا کرو کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ بول رہا ہے تو ہمارے دل میں مجلس اتحاد المسلمین کی محبت پیدا کر دے۔ میں کھل کر آپ سے کہہ رہا ہوں، اگر میں سچ کہہ رہا ہوں تو آپ دعا کرو اللہ سے کہ پروردگار اگر یہ شخص سچ کہہ رہا ہے تو ہمارے دل میں اس کی محبت ڈال، اس جماعت کو تو مضبوط کر دے، سارے ملت کے مسلمانوں کی اس کو سیاسی جماعت بنا کر رکھ دے۔ میری عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ بات آپ کو سمجھنا ہے، ہمارے ملک کو آزاد ہو کر 75 سال ہو گئے، سب برادریوں نے، سب حضرات نے اپنی اپنی سیاسی جماعت کو بنا دیا، اپنے نیتاؤں کو بنا لیا۔ اگر کسی کے پاس اس کی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کا سیاسی نیتا نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے پاس اس کی سیاسی لیڈرشپ نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچوں کو سکول نہیں ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے بچے اور بچیاں سکول سے باہر ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کے نوجوان بچے گریجویٹ کم ہیں وہ مسلمان ہے، اگر کسی کو پولیس جھوٹے انکاؤنٹر میں مارتی ہے تو مسلمان ہے، کسی کو دہشت گردی کے نام پر بدنام کیا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کے درسگاہوں کو دہشت گرد اڈے کہا جاتا ہے تو مسلمان ہے، اگر کسی کو نوجوانوں کو جیل میں ڈال کر ان کی جوانی کو برباد کر دیا جاتا ہے تو مسلمان ہے۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، میرے قوم اور ملت کے ذمہ داروں، معزز علماء اکرام، ان باتوں پر آپ کو غور کر کے ایک اچھا فیصلہ لینا پڑے گا۔ میری زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، کسی کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے، مگر آپ کو فیصلہ کرنا ہے۔ جب آپ اتر پردیش کے الیکشن میں، ویدھان سبھا کے چناؤ میں ووٹ ڈالنے جائیں گے تو ان چیزوں پر غور کریے، ان مطالبات پر، ان ایشوز پر، ان مسائل پر غور کر کے اپنے ووٹ کا استعمال کریے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ سے اچھا فیصلہ لینے لگائے گا۔ دوسری بات جو مجلس اتحاد المسلمین پر تنقید کی جاتی ہے، کیا تنقید کی جاتی ہے کہ مجلس کو اگر ووٹ دیں گے تو فسطائی طاقتیں مضبوط ہو جائے گی۔ مجلس پر الزام، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو بی جے پی جیت جائے گی، اگر مجلس کو ووٹ دیں گے تو کیا مسلمان کیسا رہے گا مل کر؟ میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں، میں کسی مذہب کے خلاف نہیں ہوں، نہ کبھی تھا نہ کبھی رہوں گا انشاءاللہ تعالی۔ میری جماعت کی پالیسی کسی مذہب کے خلاف نہیں ہے۔ ہم تو بھارت کا ایسا دیش ہے جس کا کوئی مذہب نہیں ہے، بھارت کا کوئی مذہب نہیں ہے، نہ اسلام ہے، نہ ہندوازم ہے، نہ بدھزم ہے، نہ سکھزم ہے۔ بھارت ان تمام مذاہب کو مانتا ہے۔ بھارت کی خوبصورتی ہے جب بھارت کا سمویدھان یہ کہتا ہے کہ ملک کا کوئی مذہب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہم مل کے رہ سکتے؟ اگر ہم مل کے رہنا چاہ رہے ہیں اور رہیں گے انشاءاللہ تعالی۔ دوسرا الزام کہ بی جے پی جیت کر آ جائے گی۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ بتائیے اتر پردیش میں 2014 کے لوک سبھا کے انتخابات ہوئے، مجلس نہیں لڑی تو پھر بی جے پی کیسے جیت گئی؟ 2017 میں اسمبلی کے انتخابات ہوئے، مجلس 25-27 سیٹ لڑی مگر بی جے پی 300 ان کے رکن اسمبلی کامیاب ہوئے۔ کون ذمہ دار؟ 2019 کا لوک سبھا کا چناؤ ہوا، مجلس نہیں لڑی اتر پردیش میں، سپا اور بی ایس پی مل کر لڑے، صرف 15 سیٹ پر کامیابی حاصل کی۔ بتاؤ پھر ان تمام لوک سبھا کی سیٹ پر کیسے بی جے پی جیت گئی؟ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، آپ کے ووٹ کی اہمیت نہیں رہی ہے بھارت کی سیاست میں، آپ کے ووٹ، مسلمانوں کے ووٹ کی اہمیت اب نہیں رہی۔ ہم کو ہمیشہ جھوٹ بولتے رہے ہم سے کہ مسلمان ایک ووٹ بینک ہے۔ میں نے پارلیمنٹ میں کھڑے ہو کر اس بات کو کہا تھا
کہ بھارت میں کبھی مسلم ووٹ بینک نہیں رہا نہ رہے گا. بھارت میں ہمیشہ ہندو ووٹ بینک اور ہندو ووٹ بینک ہی رہے گا بھارت میں. اگر کوئی کہے گا کہ کیسے تم اس بات کو کہہ رہے ہو، بھائی میڈیا کو ڈسٹرب مت کریے، آرام سے بیٹھیے، آرام سے ٹھہریے، آرام سے نیچے بیٹھ جاؤ. میں آپ سے عرض کر رہا تھا کہ ووٹ بینک کی سیاست، ووٹ بینک کی سیاست، یہ ہمیشہ کہا جاتا ہے مسلم ووٹ، مسلم ووٹ. ارے کہاں مسلم ووٹ ہے؟ اگر مسلم ووٹ ہوتا ہے تو بھارت کی پارلیمنٹ میں 23-24 MP صرف کیوں جیت کر آتے؟ ہمیشہ اس ملک میں کوئی مسلم ووٹ بینک نہیں تھا. اور میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، تیسری اہم بات میں آپ کے سامنے جو عرض کرنے آیا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی ہم آ رہے تھے، ہمارے ساتھ میں ہمارے ایک دوست نے ہم کو ایک ویڈیو دکھایا جس میں RLD کے لیڈر نے اسد الدین اویسی کے بارے میں یہ کہا کہ اسد الدین اویسی ایک فلم سٹار کا نام دیے کہ اسد الدین اویسی وہ فلم سٹار ہے. میں ہمارے RLD کے نیتا سے کہنا چاہوں گا، چودھری جین سنگھ صاحب سے، جنہوں نے اسد الدین اویسی کو فلم سٹار کے نام سے کہہ دیا، جین صاحب یہ فلم سٹار میرے پیر کی دھول کے برابر نہیں ہے، میں ان کی کوئی عزت نہیں کرتا ہوں. یہ فلم سٹار 2.5 گھنٹے کے لیے ناچتے ہیں اور کیا کیا کرتے ہیں اللہ جانتا ہے. مگر جین چودھری یاد رکھو، اسد الدین اویسی وہ کام اتر پردیش اور بھارت میں کرے گا جو کام چودھری چرن سنگھ نے جاٹوں کے لیے کیا تھا. چودھری چرن سنگھ نے اتر پردیش کے جاٹوں کو ایک سیاسی طاقت بنایا. میں تم سے وعدہ کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی اللہ مجھے جب تک زندہ رکھے گا، میں اتر پردیش اور بھارت کے مسلمانوں کو ایک سیاسی قیادت بنا کر انشاءاللہ ہوگا. یہ ہمارا مقصد ہے، یہ ہمارا مقصد ہے. اور یہ لوگ کیا سمجھتے ہیں کہ اسد الدین اویسی کے بھاشن کو سننے لوگ آتے ہیں اور وہ بھاشن کو سن کر ووٹ میں تبدیل نہیں ہوتا. میں آج آپ سے ایک سوال کروں گا کہ آنے والے ودھان سبھا میں جتنے لوگ آئے اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر سچائی سے بتائیے، کیا آپ مندرس کے پتنگ کے نشان پر ووٹ دیں گے نہیں دیں گے؟ آپ مندرس کا ساتھ دیں گے؟ کیا آپ پتنگ کو ووٹ دیں گے؟ انشاءاللہ تعالیٰ سن لو بولنے والوں، آج تم دیکھ لو ایک تبدیلی اتر پردیش میں پیدا ہو چکی ہے. اتر پردیش میں مسلمان اپنی سیاسی قیادت کو بنائے گا اور انشاءاللہ بنا کر رہے گا. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، اور پھر چوتھی بات کہ ہم پر الزام لگایا جاتا ہے BJP کی طرف سے، سماجوادی کی طرف سے، BSP کی طرف سے. میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، سماجوادی پارٹی کے نیتا اکھلیش یادو بھی سہارنپور کو آئے تھے نا سہارنپور کو. ایمانداری سے ایک سوال کا جواب دے دیجئے، کیا اکھلیش یادو کے منچ پر، ڈائس پر آپ نے کوئی مسلم نیتا کو دیکھا؟ کیا آپ نے اکھلیش یادو کے منچ پر کوئی مسلم نیتا کو دیکھا سہارنپور میں؟ میں بتا رہا ہوں مسلم نیتا کہاں پر بیٹھے تھے. میرے پاس فوٹو ہے مسلم نیتاؤں کی، میں ڈالنا نہیں چاہتا. وہ مسلم نیتا کسی دور ایک کھیت میں دری بچھا کر بیٹھے تھے. سماجوادی پارٹی کے سربراہ اکھلیش یادو سہارنپور کو آتے ہیں اور ان کے منچ پر مسلمان نہیں بیٹھتا. ان کا نیتا کسی دور کھیت میں ایک پیڑ کے سائے میں دری بچھا کر پھلیاں کھا کر بیٹھا تھا کہ نیتا جی جب بھیا جی جائیں گے ہائی وے پہ گاڑی روک کر نمستے کر لیں گے. آپ بتائیے، جو اپنے منچ پر مسلمانوں کو نہیں بٹھاتا، تو اب کل سماجوادی پارٹی کے لوگ بولیں گے نہیں. کل اعظم گڑھ میں اکھلیش یادو نے ایک مسلم نیتا کو بٹھایا تھا، تو ہاں بٹھایا تھا،
80 سال کا ایک MLA اعظم گڑھ کا کس پر بٹھایا؟ منچ پر اسٹول کے اوپر بٹھایا، اسٹول کے اوپر بٹھایا تم نے، اور سب کو صوفے کے اوپر بٹھایا۔ میرے جہاں پر تم کو منچ پر جگہ نہیں ہے بیٹھنے کی، اور اگر بیٹھنے کی جگہ ہے تو اسٹول پر بٹھایا جاتا۔ میں ان مسلم قائدین سے کہوں گا کہ چھوڑو سماجوادی پارٹی کو، تم اسد الدین اویسی کے کھندے پر بیٹھ جاؤ، میں تم کو جانے کے لیے تم میرے کھندے پر کھڑے ہو جاؤ، تم میرے بازوؤں پر کھڑے ہو جاؤ، تم پر میری زندگی قربان، اگر میری لاش بھی تم کو فائدہ پہنچاتی تو استعمال کرو، مگر ایک سیاسی طاقت بنو، ایک سیاسی قوت بنو۔ یاد رکھو عزیزان ملت، میں اتر پردیش کے مسلمانوں سے بھیک مانگ رہا ہوں۔ 60 سال ہو گئے میرے عزیز دوستو، ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو، ایک تبدیلی پیدا کرنا پڑے گا آپ کو۔ اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کا جھوٹا نعرہ، اب نہیں چلنے والا یہ سیکولرزم کی تمام جھوٹی باتیں۔ سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو دھوکہ دیا گیا تو اس قوم کا نام مسلمان ہے۔ سیکولرزم کے نام پر اگر کسی کو غریبی اس کا مقدر بنا دیا گیا تو وہ تمام سیاسی پاکیاں ہیں۔ میرے عزیز دوستو اور بزرگوں، آج آپ سے میں اپیل کرنے آیا ہوں کہ متحد ہو جائیے، متحد ہو جائیے، اپنی جماعت سے وابستہ ہو جائیے، اپنی ایک سیاسی قیادت کو بنائیے۔ کوئی نیتا آسمان سے نہیں آئے گا، کوئی نیتا زمین سے نکل کر نہیں آئے گا، مگر یہ اللہ کی زمین پر جو ہم ہیں، اللہ نے ہم کو دماغ دیا، سوچنے اور سمجھنے کا سلیقہ دیا، اس کو استعمال کرو۔ کون ہے ہمارا نیتا؟ دیکھ لو آپ، کہاں ہے تمہاری آواز؟ تم خود ڈھونڈ رہے ہو اپنی آواز کو سننے کے لیے، تم اپنی ایک ایسی آواز کو سننے کے لیے تڑپتے ہو جو تمہارے دل میں چھپے ہوئے درد اور تکلیف کو بیان کر سکے۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس اتحاد المسلمین کو آپ کامیاب کریے، سیکولرزم مضبوط ہوگا۔ مجلس کے اگر کینڈیڈیٹ کامیاب ہوتے ہیں، دیش مضبوط ہوگا۔ اگر مجلس کے ایک سیاسی قیادت آپ بناتے ہیں، دیش کو طاقتور کیسے بنائیں گے آپ؟ جب بھارت کی سب سے بڑی اقلیت 14% مسلمان کا کوئی سیاسی نیتا نہیں، کوئی پولیٹیکل لیڈرشپ نہیں ہے، اس کی کوئی ووٹ کی اہمیت نہیں ہے۔ کیوں ووٹ کی اہمیت نہیں ہے؟ کیونکہ بی جے پی اور RSS نے یہ بتا دیا آپ کو کہ وہ آپ کے ووٹ کے بغیر بھی حکومت بنا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے وہ بنا رہے، تو کیا تم اپنے اتر پردیش میں 20 MLA کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 کو نہیں جتا سکتے؟ کیا 20 MLA کو کامیاب نہیں کر سکتے؟ جب 300 MLA بی جے پی کے جیتتے ہیں تو کیا اتر پردیش کے مسلمان خالص اپنے ووٹ سے 20 MLA کو کامیاب کیوں نہیں کر سکتے؟ کر سکتے ہیں۔ صرف حوصلے کی ضرورت ہے، اعتماد کی ضرورت ہے، بہادری کی ضرورت ہے، اور بے خوف ہو کر اپنے ووٹ کا استعمال کرو۔ جب تمہاری قیادت بنے گی تو تمہارا حق اس پر پہنچے گا، وہ دوڑتا ہوا تمہارے درمیان میں آ کر کھڑا ہو جائے گا۔ مگر اگر آپ کسی اور پارٹی کے MLA کو ووٹ دیں گے تو وہ اس پارٹی کا محتاج رہے گا، وہ اس پارٹی جو کہے گی اس پر عمل کرنا پڑے گا۔ میں آپ سے وعدہ کر رہا ہوں کہ مجلس کے ودھایک MLA جب جیتیں گے ان پر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگا، کھلی طرح ان سے کہا جائے گا کہ بے باک ہو کر مظلوموں کی آواز اٹھاؤ، بے باک ہو کر انصاف کا مطالبہ کرو، بے باک ہو کر ظالم سے پنجہ آزمائی کرو، ڈرو مت۔ زندگی ایک ہی بار اللہ دیتا ہے، زندگی کا صحیح استعمال کرو۔ جب تم اور ہم قبر میں جاؤ گے تو تشنگی نہیں رہنا کہ کاش میں مسلمانوں کے لیے کچھ ایسا کر لیتا۔ میں تم سے کہہ رہا ہوں اس تشنگی کو مٹا دو اور مجلس کا ساتھ دو، آپ دیکھو گے کہ تبدیلی پیدا ہوگی انشاءاللہ۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، ہم پر الزام لگانے والوں پر میں ایک ہی بات ان سے کہوں گا کہ مجلس پر الزام آپ لگاتے ہیں، میں مسلمانوں کے انصاف کی بات کرتا ہوں۔ میرے دوست، میرے غیور قوم کے نوجوانوں، آپ بتائیے کہ گورکھپور میں ایک گپتا صاحب کا پولیس کسٹڈی میں ان کو مار مار کر قتل کر دیا جاتا ہے۔ ہم نے بھی اس کی مذمت کی،
اور اتر پردیش کے یوگی بابا نے کیا کیا؟ بابا نے یہ کیا، بابا فوراً گورکھپور چلے گئے، بابا فوراً پیڑت پریوار سے گپتا صاحب کے خاندان والوں سے ملنے چلے گئے، کہا 50 لاکھ روپے دوں گا۔ پولیس کو آفیسروں کو سسپینڈ کیا۔ اکھلیش یادو کیا کیے؟ وہ بھی گپتا پریوار کے پاس چلے گئے اور 21 لاکھ روپے کا چیک دیا۔ یہاں آپ کو بتا اس لیے رہا ہوں کہ دیکھو یہ ناانصافی، انسان جب مرتا ہے تو انسان ہوتا ہے، موت تو انسان کی ہوئی ہے، ظالم نے ایک انسان کی جان لے لی، مگر اس کا نام اگر گپتا ہوگا تو اس کی جان کی اہمیت ہے۔ جس کا نام فیصل ہوگا جو اناؤ میں ترکاری بیچتا تھا، 18 سال کا بچہ، نہیں ہے، میں گالیوں کے لیے نہیں کہہ رہا ہوں، سننے کے لیے کہہ رہا ہوں۔ اگر تمہارے دلوں میں دھڑکتا ہوا دل ہے تو اس بچے کے لیے آنکھ میں آنسو لاؤ۔ اس کے پولیس کسٹڈی میں مار دیا گیا، ترکاری بیچتا تھا غریب بچہ، مگر کوئی اس کے پاس نہیں گیا، کوئی اس کے پاس نہیں گیا۔ کیوں؟ اس کا نام فیصل تھا اور وہ مسلمان تھا۔ کوئی 50 لاکھ کا وعدہ نہیں، کوئی 21 لاکھ کا چیک نہیں، کوئی پولیس والے کو سسپینشن نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ گپتا کے ووٹ کی اہمیت ہے، تمہارے ووٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہے، تمہاری جان کی اہمیت نہیں ہے، تمہارے آنسوؤں کی اہمیت نہیں ہے۔ اور تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تم بادشاہ گر ہو، نہیں ہو، تم بادشاہ گر اس وقت ہو گئے جب 19% ایک سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح متحد ہو جاؤ گے، تو اگر تمہارے بچے کے سر کے بال پر آنچ آئے گی تو وہ لڑیں گے، تمہاری خوف سے، تمہارے اتحاد کے خوف سے پریشان ہیں۔ میرے عزیز دوستوں اور بزرگوں، یہ مثال آپ کے سامنے، آپ بتائیے کیا کیا نہیں ہو رہا ہے۔ یہ ویسٹرن یوپی ہے، کئی انکاؤنٹر میں مسلمانوں کو پولیس نے گولی مار دیا۔ ایک مشہور جرنلسٹ ہے جس کا نام محترمہ نیہا ڈکسٹ ہے، کوئی کہے گا کہ وہ ایسی جھوٹ بول رہا ہے، جاؤ وہ جرنلسٹ کی رپورٹ پڑھ لو، جس نے کہا کہ سب سے زیادہ مارنے والوں کو انکاؤنٹر میں مسلمان تھے، جیل میں گھس کر گولی مار دی گئی۔ آپ بتاؤ پھر کون سے آپ سیکولرزم کی بات کر رہے، کون سے آپ کے ووٹ بینک کی آپ بات کر رہے ہیں؟ اٹھو اتر پردیش کے مسلمانوں، یہ وقت خواب غفلت سے اٹھنے کا ہے۔ اپنے دماغوں سے ان جالوں کو نکالو جو تم یہ سمجھ رہے ہو کہ حالات سب صحیح ہے، نہیں ہے، حالات سب صحیح نہیں ہے۔ حالات اس وقت صحیح ہوں گے جب آپ ایک کروٹ لیں گے۔ جس طرح اس سرزمین پر ہمارے بزرگوں نے باطل طاقتوں اور طوفانوں کے سامنے ایک شمع کو روشن کیا تھا، آج اس شمع کی روشنی پورے عالم میں پھیل چکی۔ کیا تم ایک سیاسی شمع کو نہیں روشن کرو گے اپنے اتحاد کی طاقت پر؟ کیا تم ایک شمع کو نہیں روشن کرو گے تاکہ تمہارے آنے والے نسلوں کا مستقبل اچھا ہو سکے؟ میں تم سے صرف یہی بولنے آیا ہوں، یہی کہنے آیا ہوں۔ اگر کسی کو میری بات خراب لگتی ہے تو میں کچھ نہیں کر سکتا، میں عیسائی ہوں، میری زبان ایسی ہے، مگر سچائی کا بیان کر رہا ہوں۔